دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ جو 8 فروری کا اسکیڈول الیکشن ہے اس تک یعنی یہ جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ جو ہے اس کے خلاف اسٹے دیا ہے گویا یا سسپینڈ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس میں بلے سے بلہ جو انتخابی نشان ہے بیٹ، ویسے بیٹ تو چمگادڑ بھی ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ بلے کے انتخابی نشان ظاہر الیکشن کمیشن نے ختم کیا یا واپس لیا، اور پشاور ہائی کورٹ میں وہاں پر کچھ ججز، خاص طور پر چیف جسٹس جو ہے وہ اعلی جوت سے مبینہ اس کا تعلق ہے۔ اور کیا یہ صورتحال اسی طرح کنٹینیو رہے گی کہ بلے پر الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں؟ تو اس کے پروز اینڈ کانز، اور پھر یہ جو لیٹسٹ پٹیشن فائل کی پی ٹی آئی نے شہباز کھوسہ جو لطیف کھوسہ کے صاحبزادے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کہ یہ جو توشہ خانہ کیس میں کنوکشن ہے، جج دلاور ہمایوں نے جو سزا دی تھی عمران خان کو، کیا اس کو یعنی سسپینڈ کیا جائے؟ تو کیا یہ یعنی الٹیمیٹلی اس کا کیا آؤٹ کم ہے، اور الیکشن پر یہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے کیا کوئی اس میں ٹریپ ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو ظاہر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ جو مبینہ انتخابات تھے پی ٹی آئی کے، جو کہ الیکشن کمیشن کے حکم پر ہی ہوئے تھے لیکن ہوئے نہیں تھے، بس انہوں نے کہا کہ ہو گئے ہیں، اور اس پر پھر اکبر ایس بابر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں گئے کہ یہ ایک بالکل جیلی ایکسرسائز تھی، یہ کوئی الیکشن نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے اس میں یہ فیصلہ دیا کہ یہ نل اینڈ وائڈ ہیں، یہ کوئی الیکشن نہیں ہے، لہٰذا اس فراڈ سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بیٹ جو ہے وہ واپس لے لیا، اور وہ الیکشن کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ ریورس ہو گئی، یعنی پھر عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین ہوئے، اور وہ جو گور خان صاحب ہیں وہ فارغ ہو گئے۔ اب جب پشاور ہائی کورٹ میں وہ پھر یعنی بلے کے لیے گئے کہ یہ انتخابی نشانہ میں واپس کیا جائے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، تو پشاور ہائی کورٹ نے ظاہر ہے یہ فیصلہ دے دیا کہ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ تو گویا وہ پہلے والی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی کہ پھر عمران خان چیئرمین ہوا اور گور خان فارغ ہو گئے۔ اب عمران خان کیونکہ جو پہلے الیکشن کمیشن نے اس سے جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں اور فارن فنڈنگ، وہ ظاہر ایک پورا مکس اپ ہے، اس میں ڈسکوالیفائی کیا تھا، اور یہ قرار دیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں 167 جو دفعہ ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی، اس کے تحت گلٹی آف میل پریکٹسز ہیں، گلٹی آف کرپٹ پریکٹسز ہیں، یعنی بدعنوانی کے مجرم ہیں، بدعنوانی کے کارندہ ہیں، کنندہ ہیں۔ تو اسی بیس پر اسی قانون کے تحت ایف آئی آر درج کروائی گئی، جو ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے اس پر فیصلہ دیا، اور خان صاحب کو 3 سال سزا اور 1 لاکھ جرمانہ ہوا۔ اب 3 سال سزا تو 3 سال ہے، بلکہ 1 منٹ کی بھی ہو تو اصولاً قانون کے تحت جو 232 دفعہ ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی، اس کے تحت بندہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، اور ڈسکوالیفیکیشن یعنی اس پروویژن کو اصل میں آئین کی کانسٹیٹیوشن کی دفعہ جو 6331H ہے اس کے تحت اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو وہ 5 سال کی کنوکشن ہے۔ لہذا خان صاحب سٹل جو ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں۔ اب اس فیصلے کے خلاف یعنی ہمایوں دلاور نے جو کنوکشن کی تھی عمران خان کی، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے پی ٹی آئی والا یا عمران خان گیا، تو وہاں پر 2 ججز کے ڈویژن بینچ نے یہ جو سسپینشن ہے
سینٹنس کی. اچھا اس میں ایک تھوڑا باریک سا نقطہ ہے، بعض دوست جو ہیں وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اب ظاہر ہے سرسری اگر دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا کو سسپینڈ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو ہی سسپینڈ کیا ہے، یعنی اس کنوکشن کو سسپینڈ کیا. ایسا نہیں ہے کہ ایک کنوکشن ہے، ایک سینٹنس ہے. کنوکشن بگر چیز ہے اور سینٹنس اس کا پارٹ ہے. لہذا سینٹنس تو یہ تھی کہ 1 لاکھ جرمانہ دینا اور 3 سال سزا ہے، اور جو کنوکشن ہے اس میں پھر اس کے جو فردر کنسیکوینسز ہیں یعنی ڈسکوالیفیکیشن وغیرہ وہ بھی آتی ہے، اور جو ایکویٹل ہوتی ہے وہ بالکل بری ہو جاتا ہے، ہر قسم کے کنسیکوینس سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے. لہذا سسپینشن ایکویٹل نہیں ہے کہ اس کیس کسی سزا کو معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر فی الحال آمد درآمد نہیں ہوگا اس سزا پر، اور اس صورت میں سزا 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہے. لیکن ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اسٹے کرے گی، یعنی وہ اسٹگما اٹیچ رہے گا اسٹل. لہذا اب اس کے خلاف یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو پھر کہا گیا کہ یہ کنوکشن کو اوورٹرن کریں، یعنی صرف سینٹنس کو نہیں بلکہ کنوکشن کو کریں، تو انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دی. یعنی پہلے ایک بینچ نے سینٹنس کو تو سسپینڈ کیا، پھر پٹیشن آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کنوکشن کو سسپینڈ نہیں کرتے، لہذا اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا. تو سپریم کورٹ میں اب ظاہر ایکٹنگ چیف جسٹس سردار طارق مسعود اور اطہر من اللہ بھی ظاہر فی الحال چھٹیاں ہیں، باقی سارے ججز چھٹیوں پر ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیضی صاحب بھی بیرون ملک ہیں، تو یہ 2 حضرات ہی سپریم کورٹ میں اویلیبل ہیں. لہذا وہاں پر جب شہباز کھوسہ صاحب پٹیشن اپنے لیڈر کی لے کر گئے، تو ویسے تو یہ آبزرویشن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جو سینٹنس کی سسپینشن ہے دیٹ ڈز ناٹ مین اینڈ آف ڈسکوالیفیکیشن، کہ ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوئی، صرف سینٹنس یا سزا جو ہے یعنی 3 سال کی سزا اور 1 لاکھ جرمانہ وہ تعطل میں رکھا گیا، اس کو معطل کیا گیا یا سسپینڈ کیا گیا. لیکن یہ صرف آبزرویشن ہے، اصل میں ابھی وہ پٹیشن ریگولر ہیئرنگ واسطے فکس نہیں ہوئی. تو پی ٹی آئی والے یہ چاہتے تھے کہ اسے ایمرجنسی بیسس پر سنا جائے، اور ظاہر ہے کہ پٹیشنر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ دیا جائے. اب جو ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں طارق مسعود صاحب، انہوں نے یہ فرمایا کہ کیونکہ ڈویژن بینچ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے فیصلہ دیا ہوا ہے، اب 2 ہی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور عام جو ایک ٹو بی ابنڈنٹ کیئرفل جو ہے نا، یعنی قانون کی جو زیادہ سنجیدہ روایت ہے وہ یہی ہے کہ ایون دو کہ سپریم کورٹ ہائر کورٹ ہے، لیکن سٹل اگر ڈویژن بینچ نے فیصلہ دیا ہائی کورٹ کے، تو اس میں اگر 2 ججز ہیں تو اس پر 3 بیٹھیں گے سپریم کورٹ کا بینچ جو ہوگا. اور پھر جب شہباز کھوسہ نے یہ پریس کیا کہ نہیں ججز کو بلایا بھی جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا نہیں ایڈی آگ کو نہیں لگی، یعنی یہ میرے الفاظ ہیں کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرائیں کہ کس نے فیصلہ کرنا اور کس نے سننا ہے، یا بینچ کس نے بینچ میں کون کون شامل ہوگا. تو چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے بعد یہ معاملہ دیکھا جائے گا، اور کون جانتا ہے کہ عام نکات آئینی بھی اس میں شامل ہوں، تو پھر کم از کم 5 ججز کا بینچ بنانا پڑے گا، پھر تو 3 سے بھی کام نہیں چلے گا. تو بہرحال ان کی وہ جو کوشش ہے وہ ناکام ہوئی فی الحال. لیکن یہ بھی اینڈ آف دی سٹوری نہیں ہے. ایک طرف الجھن یہ ہے، وہ الجھن پر ہی ایک تازہ شعر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کذب و دجل کو مشکل کو شاہ سمجھتے ہیں، نہ جانے کس کس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں. اب پی ٹی آئی والے خاص طور پر یہ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ، فریب، مکر، وہ جو کسی کے اسکینڈلائز کرنا، گالی گلوچ، دھمکیاں، تو اس طرح معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ حل ہوتے ہیں. حالانکہ اس طرح
ان چیزوں کا استعمال محدود پیمانے پر تو شاید فائدہ مند ہو، لیکن الٹیمیٹلی اس سے نقصان ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. لہذا کوئی ٹھوس بنیادیں ہونی چاہیے جب بھی آپ کوئی معاملہ پلیڈ کرتے ہیں. بہرحال اب وہی ٹریپ جو کسی زمانہ میں عمران خان کی خوشی کے لیے ثاقب نثار نے اور اس کے جو رفقا ٹھگش ججز تھے انہوں نے وہ ٹریپ بنایا تھا. ایک تو ظاہر ہے وہ نااہلیت کا، اور دوسرا خاص طور پر جو اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ جو ڈسکوالیفائڈ آدمی ہے آئین کے تحت اور قانون کے تحت وہ کسی پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا. اور اس بنیاد پر انہوں نے جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ نون لیگ سے چوری کر لیا کہ نون لیگ کے سربراہ یعنی نواز شریف نے اپنے دستخطوں سے ان کو ٹکٹ جاری کیے، اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈسکوالیفائڈ ہے تو یہ تو بہت ظلم ہو گیا ہے. لہذا ڈسکوالیفائڈ تو حالانکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کام کے لیے نہیں ہے، یعنی پارلیمنٹ میں آنے کے لیے ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے، جیسے بالفرض ایک غیر ملکی شہری جو ہے وہ بھی نہیں ہے. لیکن جو ڈیول سٹیزن ہے پارلیمنٹیرین نہیں بن سکتا لیکن پارٹی کا عہدیدار بن سکتا ہے. لہذا بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، اور خان صاحب کی طبیعت ایسے خوش ہوتی ہے کہ یہ سینٹ کا الیکشن ان سے چوری کیا جائے. تو بہرحال انہوں نے چوری کر لیا، لیکن اب وہی معاملات جو ہیں مکافات عمل کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں. اب کیونکہ خان صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں، ایک طرف اگر گور رہتا، یعنی جو بیرسٹر گور تھا، اگر وہ رہتا تو پھر معاملہ اور تھا کہ وہ اس کے کم از کم لیجیٹیمیسی جو دستخطوں کیا وہ اسٹیبلش رہتی. اب ایک طرف خان صاحب ہیں، تو اگر یعنی جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اگر بیرسٹر گور صاحب کی ری انسٹیٹمنٹ بھی اس میں شامل ہے تو پھر تو معاملات ٹھیک ہوں گے، یعنی ان کے سائنس سے یہ کام آگے بڑھے گا. لیکن اگر وہ ری انسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے، صرف بلا ان کو واپس کیا گیا ہے، اس میں یعنی الجھن ہے جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے اس والے سے میں کہہ رہا ہوں. تو پھر اگر خان صاحب دستخط کریں گے تو ظاہر ہے وہ ویلڈ نہیں رہے گا، یعنی کسی وقت بھی وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو اب یہ ایک قسم کی دو دھاری تلوار ہے. ایک طرف تو سپریم کورٹ میں بینچ اویلیبل نہیں ہے، اور ظاہر ہے جو فائنل لسٹ ہے کینڈیڈیٹس کی وہ 30 دسمبر یا 30 دسمبر کو آ جانی ہے. اور اس سے پہلے جو بھی دستخطوں سے جن بھی دستخطوں سے وہ جاری ہوں گے ٹکٹ، کل اگر وہ فیصلہ یعنی اگر اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن میں جا سکتا ہے اور اس کے خلاف پھر فیصلہ پشاور ہائی کورٹ دیتا ہے تو وہ پھر سپریم کورٹ میں بھی چلا جائے اور الیکشن سے پہلے ہی وہ پھر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ اس کو ری انسٹیٹ کروا دے تو پھر وہ معاملہ پچھلا سارا گڑبڑ ہو جائے گا. پھر بالکل اسی طرح جس طرح نون لیگ کا کے سینیٹرز جو ہیں ان کو فری کیا گیا تھا، آزاد وہ ہو گئے تھے، ٹکٹ لیس ہو گئے تھے، تو پھر پوری پی ٹی آئی ٹکٹ لیس ہو جائے گی. یعنی پورے ملک میں جہاں جہاں بھی ان کے 2 4 10 جو بھی بندے بنیں گے تو وہ بھی ٹکٹ لیس ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کیا موڈ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ اپنے قد سے بڑھ کے آگے پورا سبوٹاج کر رہا ہے، گویا خیبر پختونخوا کی حد تک ان کا یہ پروگرام ہے کہ ٹیک اوور کر لیا جائے الیکشن کمیشن کو، کہ ریٹرننگ افسر بھی ہماری مرضی سے لگائے جائیں. یعنی ایک ریٹرننگ افسر کو انہوں نے کہا نا کہ اس کو ہٹایا جائے، تو الیکشن کمیشن ظاہر ہے اس کے خلاف اپیل میں جا رہا ہے. تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ جو ہاتھوں سے گانٹھیں دی گئی تھیں اب وہ دانتوں سے بھی کھل نہیں رہیں. تو ظاہر ہے ایک مکر و فریب، ایک دجل، ایک فراڈ تھا جو ایک سٹروک سے ڈھیر ہوا. اور وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک سٹروک یہی تھی کہ میاں نواز شریف اس بات پر مصر رہے، پرعزم رہے کہ میں نے نہ بجوا
باجوہ نہیں، میں کہتا بجوا کو دینی ہے ایکسٹینشن. میں نے نہ فیض حمید کو بنانا ہے اور نہ ہی ان کے پسندیدہ کسی اور جنرل کو آرمی چیف بنانا ہے، بلکہ ہم نے سینئر موسٹ عاصم منیر کو بنانا ہے. اس وقت کی پی ڈی ایم کے اسٹالورٹس جو تھے وہ سارے ادروائز کنونس ہو گئے تھے. ایون شہباز شریف کے متعلق بھی یہی ہے کہ چلو اس کو، یعنی جس کے لیے خان صاحب کیمپین کر رہے تھے، باجوہ کو ہی ایکسٹینشن دے دیں. لیکن نواز شریف اس بات پر پرعزم رہے اور انہوں نے اپنے عزم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا اور پھر عاصم منیر آرمی چیف بنے. لہذا جو جھوٹ کی عمارت، جو کلا، کذب، دجل، مکر و فریب کا استوار کیا گیا تھا، وہ پھر بالکل دھڑام سے نیچے گر گیا. اور وہ ساری مکر بازی، سارے فریب جو کہ جال بنے گئے تھے، اگرچہ ان جالوں نے خود پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کو خاص طور پر نقصان پہنچایا، لیکن وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے، تو ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو تقریباً اب طے ہو گیا کہ فی الحال یعنی ٹکٹ بھی جاری ہوں گے، فی الحال یعنی پی ٹی آئی الیکشن بھی لڑے گی، لیکن سٹل اس کی فیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے جو ابھی ہونا ہے اس سے اٹیچڈ ہے، اس سے سسپینڈڈ ہے. تو دیکھتے ہیں جی کہ آئندہ وقت کیسے اور کس طرح کروٹ بدلتا ہے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.